الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین جو ہمارے کو فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ پر دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے ایک لائیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہمارے ساتھ روحانی علاج اور استخارہ کی مجلس کے رکن جنید عطاری مدنی بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ یہ سلسلہ کریں گے، یہ پروگرام کریں گے، اور آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور جو آپ کمنٹ میں انشاءاللہ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہ جنید بھائی سے کریں گے، اور پھر ان کے جوابات بھی ہم جنید بھائی سے حاصل کریں گے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو درود پاک نہایت ہی آسان عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، اور جب بھی پریشانی لاحق ہو تو درود پاک کو اپنا ورد بنا دیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ جی جنید بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات پہلے سے موجود ہیں تو میں وہ شروع کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ناظرین کی طرف سے آئیں گے تو وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈراؤنے خواب مجھے بہت آتے ہیں، تو ڈراؤنے خواب سے بچنے کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو وہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں، اور سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ سوئیں، صحیح؟ اور سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبروں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں آپ، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ تو جسے بھی ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، یا خواب میں اچانک ڈر جاتے ہوں، یا ڈر کر آنکھ کھل جاتی ہو، جس کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو، تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ 2-3 اسلامی بہنوں کے ایک جیسے ہی سوال ہیں تو وہ میں ایک ساتھ ہی کر لیتا ہوں۔ دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے کو اپنے شوہر سے بہت پرابلم ہے، تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایک کا ہے کہ میرے گھر میں، یعنی ادھر مطلقاً لکھا ہوا، صرف شوہر کا نہیں لکھا ہوا، کہ میرے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں بہت زیادہ، تو اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ تو چلیں دونوں ہی حوالے سے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی عمل یہ کر لیں، بیوی ناراض ہو تو شوہر یہ عمل کر لیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر نا اتفاقی رہتی ہو تو دونوں میں سے جس کے درمیان بھی ہے نا، تو بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک مصری آپ نے دیکھی ہوگی کہ چھوٹی سی مصری کی ڈلی چینی کی طرح یہ میٹھی ہوتی ہے نا، تو مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر آپ 101 مرتبہ یا ودودھو یہ پڑھیں۔ پڑھ کر اب جب عمل مکمل ہو جائے تو عمل مکمل ہونے کے بعد تصور میں شوہر پر آپ پھونک مار دیں اور دم کر دیں، تصور میں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر بیوی کی طرف سے یا سختی پائی جا رہی ہو، ناراضی پائی جا رہی ہو، تو اب شوہر اسی طرح یہ عمل کر لے۔ فہد بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں روزانہ درد رہتا ہے، اور سر میں درد رہتا ہے، پھر ہلکے ہلکے وہ باڈی میں بھی درد شفٹ ہوتا رہتا ہے، کنورٹ ہوتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیں، نیند آپ کی پوری ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کر لیں۔ بعض اوقات ٹینشن آ جاتی ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں پر بھی غور کیجیے گا۔ اور یہ روحانی علاج 7 مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نبیل ظفر بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے فیس پر دانے بہت ہیں، اور تقریباً 3 سال سے یہ دانے آنے کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی چہرے پر اگر دانے نکل آئیں تو مختلف قسم کے کریمیں، لوشن اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کے بجائے آپ یہ اس روحانی علاج پر عمل کیجیے۔ چہرے پر اگر کسی کے دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، تو یا رقیبو
را قاف نقطوں والا قاف ہے، یا با یا رقیب، 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا کچھ دانے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ دانے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن چہرے پر داغ دھبے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کالے کالے نشانات اس طرح کے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو اب ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ پھیریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسلامی بہنیں، اور یہ تقریباً ان کا سوال تو ہے لیکن بہت ساروں کا ہوتا ہے کہ میں بہت اداس سا رہتا ہوں، ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو، کوئی وظیفہ ہو، وہ بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کی پریشانی حل ہو۔ اداسی دور ہو جائے، ایک دل میں ایک اطمینان اور فرحت، ایک مسرت سی ہمیں محسوس ہو، تو اس کے لیے نیکیوں کی کثرت کیجیے، صدقہ دیجیے، راہ خدا عز و جل میں حسب توفیق صدقہ دیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ اداسی، آپ کا یہ غم، یہ انشاءاللہ عز و جل خوشی میں تبدیل ہو جائے گا، فرحت میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علی بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو نیک بنانا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت برا ہے تو وہ نیک بن جائے، تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو؟ دیکھیں ماحول بھی اختیار کرنا پڑے گا، صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک بن جائیں گے۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اچھا نیک بننے کے لیے، سنتوں کا پابند، سنتوں کا عادی بننے کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا خبیروں یا خبیرو یا خبیرو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سنتوں کے پابند بنیں گے، نمازوں کے بھی پابند بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ حسین گجر بھائیوں کو کہنا ہے کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، اور ایک سوال پہلے بھی میرے پاس موجود تھا جو ہماری جو پوسٹ چلی ہے اس کے کمنٹ میں بھی تھا کہ ان کے شاید کوئی رشتہ دار گم ہو گئے، تو گمے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیسے مل جائے، اس کا کوئی وظیفہ ہو؟ گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے، بھاگے ہوئے شخص کو واپس بلانے کے لیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا گمشدہ شخص، لاپتہ فرد یہ واپس آ جائے، تو اس کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ والضحیٰ 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر اب جو آپ کا گھر ہے نا، گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیں اور 2 کونوں میں آپ تکبیر کہیں۔ 2 کونوں میں اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر کہنی ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ زہ نصیب اشک باری کرتے ہوئے دعا کیجئے، یقین کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھاگا ہوا شخص، وہ گم شدہ شخص انشاءاللہ عز و جل واپس آ جائے گا، یا پھر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس عمل کی ایک برکت یہ بھی ہے حسن بھائی کہ جو یہ عمل کرے تو 1 ہفتے کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے وہ واپس آ جائے گا۔ اس وظیفے کی تاثیر میں، اس کی خاصیات میں یہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ بالکل آپ نے جنہوں نے سوال کیا حسین گجر بھائی، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اچھا ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ماں باپ کا ایک جو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر جو حفظ کروا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا ذہن جو ہے وہ تیز ہو جائے، بہت زیادہ حافظہ جو اس کا ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، بچوں کا جو حافظہ ہے وہ قوی مضبوط ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو بچوں کا دماغ تیز ہو جائے، اور دماغ تیز بھی ایسا ہوگا کہ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ اچھا ہاں ایسا عمل ہے۔ عمل کیا کرنا ہے، بچے خود کر لیں تو فبی ہاں اچھی بات ہے، نہیں تو والدین پھر یہ عمل کروائیں۔ کس انداز سے کروائیں گے، آپ نے 3 عدد بادام لینے ہیں، 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہر بادام پہ دم کریں، ہر بادام پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دم کریں۔ تینوں بادام پہ دم کر دیا۔ اب 1 عدد بادام رات کو سونے سے پہلے، 1 صبح نہار منہ، اور 1 دوپہر کے وقت، یعنی تینوں ٹائم یہ دم کیا ہوا 1 بادام آپ بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا دماغ تیز ہو جائے گا،
حافظہ ان کا مضبوط ہوگا، اور روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لیں، دم کریں اور یہ تینوں ٹائم کھلائیں۔ پھر اگلے دن پھر دوبارہ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لیں، تینوں باداموں پر الگ الگ دم کریں، پھر یہ ایک ایک بادام ایک ایک ٹائم بچے کو کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا۔ اسلامی بہنیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور گردن میں بھی اور سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اس حوالے سے کہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں 3 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، اور جسم کے جس حصے میں آپ کی تکلیف درد ہے وہاں پر ہاتھ پھیریں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ بدن میں درد ہو یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو تو صرف 3 دن تک آپ یہ عمل کریں، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پڑھائی میں نہیں لگتا اور نماز میں بھی نہیں لگتا، تو نیک کاموں میں میرا دل لگے، اس حوالے سے کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نمازوں کا، نمازوں میں دل لگے یا نہ لگے، نمازیں پڑھنی ہے، فرض نماز۔ نماز مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے، تو نمازوں کی پابندی آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ عبادت میں خود ہی دل لگ جائے گا۔ یہ بھی شیطان کے بہکانے کا ایک ذریعہ ہے کہ پہلے اولاً عبادت میں دل نہیں لگنے دیتا، پھر آہستہ آہستہ وہ عبادت سے، نمازوں سے، سجدوں سے، تلاوت قرآن سے، نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بنانا ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، نمازوں میں دل لگنے کے لیے، پڑھائی میں دل لگنے کے لیے، عبادت میں دل لگنے کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو یہ آپ پڑھ لیا کریں عبادت میں انشاءاللہ۔